اسلامی لباس اگر پوچھیں کیا ہے تو میں ان سے کہتا ہوں بے نظیر بھٹو کا لباس. اسلام کیا کہتے ہیں کہ آر مین اینڈ وومن ایکول؟ قرآن مجید نے ہر جگہ کہا دنیا میں امتحان مرد اور عورت دونوں کا ہے. 90% مرد ہوتے ہیں فوج میں, لڑتے ہیں. اللہ نے فزیکل ایبلٹی زیادہ رکھی ہے. وضو کرنا فرض ہوتا ہے یا نہیں ہوتا نماز پڑھنے سے پہلے؟ اللہ کہتا ہے کہ جس ہستی سے تم ملنے آ رہے ہو وہ اتنی پاکیزہ تر ہے, میرے پاس جب آؤ تو اس پاکیزگی کے تر و تازہ احساس کے ساتھ آؤ. وہ نیل پالش لگا کے ان کا وضو ہو جاتا ہے؟ جس ناخن کے اوپر لیر آ جاتی ہے اس کو ناخن ہی کہتے ہیں یا وہ کچھ اور چمڑی بن جاتی ہے؟ اسلام میں یہ تو نہیں ہے کہ ہم نے عربک کے اندر ہی عبادت کرنی ہے. آپ رکوع میں, سجدے میں, قعدے میں دعائیں کرنا چاہتے ہیں اپنی زبان میں دعا کریں. Welcome back to Lunch with Lilas, episode number 9. Our guest for today is a profound young religious scholar who is an inspiration for many, including me. He is a professional researcher who is an expert in the ancient Arabic language and literature. He is the grandson of Allama Muhammad Tehseen and the son-in-law of Javed Ahmed Gandhi Sahab. I warmly welcome Mr. Hassan Ilyas to our show. Assalamu alaikum. وعلیکم السلام بہن, بہت شکریہ آپ نے مدعو کیا. حسن بھائی, ہم نے بہت تعریفیں سنی آپ کی حمزہ علی عباسی سے بھی. انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ کیسے وہ جب ریلیجن پریکٹس کرے تھے, اسلام پریکٹس کرے تھے, تو آپ نے لیے کیا آسانیاں پیدا کی ان کے لیے. تو میں چاہوں گی کہ آپ ہمارے ویورز کو بھی کچھ بتائیں جس سے ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا ہو. دیکھیے اللہ تعالیٰ کا جو دین ہے نا, اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ میں تمہارا کریٹر ہوں, تمہارا خالق ہوں. ہم لوگ جب خود زندگی میں کسی چیز کو تخلیق کرتے ہیں نا, بناتے ہیں, تو ہم تخلیق کے مراحل سے خود گزر رہے ہوتے ہیں, تو ہم یہ جانتے ہیں کہ اس کے کیا نتائج نکلیں گے. مثال کے طور پہ آپ کوئی گھر کے اندر مجسمہ بنائیں, کوئی پینٹنگ بنائیں, تو آپ کو پتہ ہوتا ہے اس میں کون سے کلرز میں نے یوز کرنے ہیں, یہ کلر میں یوز کروں گی تو کتنے عرصے بعد یہ فیڈ ہو جائیں گے, اس کی پروٹیکشن کیسے کرنی ہے, اس کو کہاں پر میں نے نمایاں کرنا ہے. تو ہر تخلیق کار اپنی مخلوق کے داخل سے باخبر ہوتا ہے. اللہ نے ہمیں بنایا ہے. اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ جب میں نے تمہیں بنایا ہے نا, تو میں نے تمہاری فطرت میں کچھ ایموشنز رکھ دی ہیں, کچھ انٹلیکٹ رکھ دی ہے. اب میں جانتا ہوں کہ تم کیا چاہتے ہو, میں اس سے بے خبر نہیں ہوں. تو جو کچھ میری دین کی ہدایات تمہیں ملیں گی, پیغمبروں سے ملیں گی, کتابوں سے ملیں گی, وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ جو تمہارا داخل ہے, تمہارا اندرون ہے, تمہارا شعور ہے, وجدان ہے, آپ اس کو کوئی بھی نام دیں, شخصیت ہے, وہ اس سے مطابقت نہ رکھتا ہو. اس کو قرآن مجید نے بیان کیا کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, یہ جو دین ہم تمہیں دے رہے ہیں یہ وہی دین ہے جس پر اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جب میں نے تمہیں پیدا کیا تو فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, تمہاری شخصیت کے اندر میں نے نیکی بدی کا شعور ڈال دیا. اب جو کچھ تمہیں میں کہوں گا یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ تمہاری فطرت کے خلاف ہو. اب ہماری فطرت کے خلاف کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ آپ دیکھیں ہمارے ہاں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہمیں فطرت کے خلاف کہی جاتی ہیں, ہم وہ کرتے ہیں. ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ میری پرسنالٹی, شخصیت اس کی اجازت نہیں دے رہی. اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ابتدا میں ہمیں لگ رہی ہوتی ہیں کہ ہماری پرسنالٹی ریزسٹ کر رہی ہے, لیکن بعد میں جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ یار بالکل ٹھیک تھی. مثال کے طور پہ آپ بچپن میں دیکھیں, آپ کو بھی ایکسپیرینس ہوا ہوگا, مجھے بھی ہوتا ہے. ہم چھوٹے تھے تو ہماری امیاں ہمیں صبح صبح اٹھاتی تھی, تو بظاہر یہ لگتا تھا کہ یار یہ کتنا غلط کام کر رہی ہیں, نیند آ رہی ہے, سونے کا وقت ہے, اس موقع پر ہمیں اٹھا کر بستر چھوڑ کر آپ کو نکلنا ہے اور منہ ہاتھ دھو کے نہا کے اسکول جانا ہے. پورا رستہ دعائیں کر رہے ہوتے تھے, یار اللہ کرے فلاں ٹیچر ہی آج نہ ہے, اس کو ایکسیڈنٹ ہو جائے, یہ ہو جائے, سب چیزیں کر رہے ہوتے تھے نا. لیکن جب بڑے ہوئے تو محسوس ہوا کہ وہ جو ہمیں پہلے ایک چیز لگ رہی تھی پریشانی کی, اور ہمیں لگ رہا تھا ہماری شخصیت اس کو قبول نہیں کر رہی, لیکن بڑے ہو کے ہمیں وہ بلیسنگ لگتی ہے. کبھی کبھی آپ کو کچھ چیزیں لگ رہی ہوتی ہیں جو آپ کی شخصیت کے خلاف جا رہی ہیں, آپ کی جو خواہشات ہیں ان کے خلاف جا رہی ہیں, بٹ اگر آپ ان کو کانسیکوینسز کے ساتھ ریلیٹ کر کے دیکھیں تو وہ آپ کو بلیسنگ لگتی ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اس دنیا میں نے تمہیں بھیجا ہے, اور بھیجنے کے بعد ارادہ دیا, اختیار دیا, اور 2 رستے دکھا دیے ہیں. تو اما شاکرن و اما کفورا, تمہاری مرضی ہے شکر کرتے ہو, تمہاری مرضی ہے انکار کرتے ہو. میں نے تمہیں پیدا کیا, نعمتیں دی, تمہارے اندر ہی جذبہ پیدا ہوتا ہے. دیکھو تمہارے اندر ہی جذبہ اپنی ماں کے بارے میں پیدا ہوتا ہے کیونکہ وہ تمہاری کیئر کرتی ہے. تو میرے بارے میں نہیں پیدا ہوتا کہ میں نے تمہیں پیدا کر کے اتنی نعمتیں دیں, اتنی آسانیاں دیں, اتنی سہولیات دیں. اچھا تمہیں آزمائش سے بھی تو گزرنا پڑتا ہے نا, تو یہ یاد رکھو کہ یہ آزمائش بھی تمہیں بلند کرنے کے لیے میں دیتا ہوں. تو کانسیکوینسز کو سامنے رکھو. تو جو دین ہمیں اللہ نے دیا ہے, میں بطور ایک طالب علم کے اور کرٹیکلی دین کو پڑھنے والے کے, میں نے جب دین کا مطالعہ کیا تو مجھے محسوس ہوا
کہ کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے جو میری فطرت کے خلاف ہو، اور جب کوئی چیز فطرت کے خلاف نہیں ہوتی تو وہ آپ کے لیے آسان ہوتی ہے. تو اس کو ایک اور زاویے سے اگر آپ دیکھیں تو لوگ تو یہ کہیں گے نا کہ بھئی آپ نے دین میں آسانیاں پیدا کر دیں، اور آپ ایسا سہولت پسندی والا دین لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ان کی سب خواہشات کی تک میں. یہ میں نے نہیں کیا، یہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. اور کیوں کیا ہے؟ اس لیے کہ جو دین اس نے دیا وہ یہ کہتا ہے یہ انسان کے مطابق ہے. تو انسان کو اگر کسی چیز میں راحت محسوس ہوتی ہے تو یہ اللہ نے اس کو راحت دی ہے. بالکل. اور حسن بھائی، ون آف دا موسٹ ڈیبیٹڈ ٹاپکس when it comes to women in Islam تو وہ آتا ہے پردے کا کانسیپٹ. تو وہ کیا کوئی ریلیجیس آبلیگیشن ہے یا ہماری پرسنل چوائس ہوتی ہے کہ ہم نے پردہ کرنا ہے؟ دیکھیے وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ پیوریفیکیشن. اب پیوریفیکیشن کے لیے اللہ کا یہ کہنا ہے کہ کچھ چیزیں پریونٹیو میجر کے طور پہ ہوتی ہیں. دنیا بھر میں ہمیں دیکھتے ہیں کہ ہمیں کچھ پریونٹیو میجرز اپنانے پڑتے ہیں. اس کو عربی میں کہتے ہیں سد ذریعہ، یعنی روکنا کسی چیز کو وہاں پہنچنے سے. مثال دیتا ہوں میں آپ کو. آپ ہائی وے پہ گاڑی چلاتے ہیں، وہاں پر پریونٹیو میجر کے طور پہ 120 کی اسپیڈ لمٹ سیٹ کی ہوئی ہے. کیوں کی ہوئی ہے؟ اس لیے کی ہوئی ہے کہ جو عمومی تجربات ہیں اس سے انسان نے یہ سیکھا کہ اگر آپ 120 کلومیٹرز پر آور سے زیادہ تیز گاڑی چلائیں گے اور سامنے اچانک سے کوئی چیز آ جاتی ہے تو بریک لگانے میں آپ کو دشواری ہوگی، اس سے انسانی جان جا سکتی ہے. تو آپ نے کلیکٹیو وزڈم کے ذریعے ایک چیز اخذ کی اور ایک پریونٹیو میجر کے طور پہ دنیا کے اندر نارم بنا دی. دنیا میں کسی کو اس پہ اعتراض نہیں ہوتا، ساری دنیا اس کو درست سمجھتی. کیوں؟ کیونکہ اس سے آپ کی جان کی حفاظت ہوتی ہے. اللہ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح تمہاری جان ہے اسی طرح تمہارا مورل بینگ بھی ہے. تو مرد اور عورت، ہم یہ جانتے ہیں کہ فطری طور پر ہمارے اندر ایک دوسرے کے لیے کشش رکھی گئی ہے. اس کشش کو اللہ کہتا ہے کہ جائز طریقے سے استعمال کرنا ہے. نکاح کرو، شادی کرو، خاندان بناؤ، تمہارے تعلقات ہوں، جو ڈیزائرز ہیں ان کو فلفل کرو. لیکن اس سے پہلے بھی تو ملنا جلنا ہے نا. سوسائٹی میں رہتے ہیں، اللہ نے دو مخلوقات پیدا کی ہیں، ملیں گے جلیں گے. اس ملنے جلنے میں ہماری پیورٹی ایفیکٹ نہ ہو، اس میں اللہ تعالیٰ نے کچھ پریونٹیو میجرز کے طور پہ ہدایات دی ہیں. 3 ہدایات ہیں. ان 3 ہدایات میں سے 2 جو ہیں وہ مرد اور عورت دونوں کے لیے ہیں. اس میں کوئی عورتوں کو الگ سے نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ جی عورتوں کے اوپر کمبل ڈال دو، عورتوں کو دنیا سے تم چھپا دو کیونکہ ان کی وجہ. ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، دونوں کو ہدایت کی ہے. تو پہلی ہدایت مرد اور عورت دونوں کو کی ہے کہ اپنی نگاہوں میں حیا پیدا کرو، جس کو عربی میں کہا جاتا ہے ایک تعبیر میں غض بصر، یعنی نگاہیں جو ہیں وہ خد و خال کا جائزہ لینے والی نہ ہوں، تاڑنے والی نہ ہوں. نگاہیں آپ خود دیکھیں، آپ جب باہر نکلتے سوسائٹی میں یو کین جج ایزیلی کہ کون سی نگاہ ڈیسنسی کے ساتھ آپ کے اوپر پڑ رہی ہے اور کون سی نگاہ ایول کے ساتھ آپ کے ساتھ پڑ رہی ہے. تو اللہ نے کہا اگر میرے ماننے والے ہو نا، نکلتے ہو، ملتے ہو، ملنا جلنا ہوگا، گھروں میں لوگ آئیں گے، چہرے کو دیکھو گے، جسم کو دیکھو گے، لیکن دیکھنا ڈیسنسی کے ساتھ ہے. اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ آپ نیچے نگاہ کرتے ہوئے جائیں اور ٹھوکر کھا کے گر جائیں، ڈیسنسی کے ساتھ. تو مردوں کو بھی کہا، عورتوں کو بھی کہا کہ حیا باختہ نظر نہیں ہونی چاہیے، تمہاری نظر میں شرم ہونی چاہیے. اور ہمارے ہاں آپ نے دیکھا ہوگا ہماری اپنی جو تہذیب ہے، کلچر ہے، ہمارا کلچر چونکہ مسلمان یہاں پر ہیں تو بہت ساری جو ریلیجیس ویلیوز ہوتی ہیں وہ کلچرل نارم میں ڈھل جاتی ہیں، تو ہمیں پتہ نہیں چلتا. آپ ہمارے یہاں دیکھیں جب خواتین سے ملا جاتا ہے تو خواتین کیا کرتی ہیں؟ ملتے ملتے میں تھوڑا سا دوپٹہ یوں کر لیتی ہیں. دیکھا ہوگا آپ نے، ہماری امیاں، دادیاں، نانیاں یہ کرتی تھیں. یہ بھی اسی کا اظہار ہوتا تھا کہ میں اب آپ سے مل رہا ہوں تو میں اپنے آپ کو تھوڑا سا محتاط کر رہا ہوں. پہلی چیز. دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے دونوں کو کہی کہ آپ کے جو پرائیویٹ باڈی پارٹس ہیں آپ نے ان کی حفاظت کرنی ہے. اٹس ناٹ اونلی کہ آپ نے کور کرنا ہے، ان کو حفاظت کرنی. حفاظت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ جگہ اور اس تک پہنچنے کے جو متصل اعضاء ہیں ان کو بھی آپ ڈھانپیں. مثلا آپ کا سینہ ہے، آپ کا گلا ہے، تو وہ ایسا ہونا چاہیے کہ وہ آپ کا سینہ نمایاں نہ ہو اس کے اندر. ہمارے یہاں آپ دیکھیں اس کا نمایاں طریقہ لوگ اختیار کرتے ہیں، دوپٹہ پہن لیا، کوٹ پہن لیا، تاکہ صرف یہ نہیں کہ آپ نے چھپا دیا بلکہ ان کی حفاظت کی. دونوں کو کہا گیا. تیسری چیز ایک زائد، وہ صرف خواتین کو کہی گئی کیونکہ انہی سے متعلق تھی. خواتین تیار ہوتی ہیں، زیب و زینت کرتی ہیں، اللہ نے ان کے اندر یہ فطری صلاحیت رکھی ہے. ان کو کہا ہے کہ جب تم نے زینت کی ہوئی، زینت کا مطلب ہوتا ہے زیور پہن کر اپنے آپ کو بناؤ سنگار کرنا، زیور پہنا ہوا ہے. تو اس صورت میں ہاتھ، چہرہ اور پیر، ان کے علاوہ جس جگہ پر اس زینت کو نمایاں کیا ہوا ہے وہ ان رشتہ داروں
کے سامنے مت کھولو جو گھر کے رشتہ دار ہوتے ہیں. اچھا. مراد اس سے کیا ہے؟ مراد اس سے یہ ہے اس طرح آپ ابھی بیٹھی ہوئی ہیں یہاں پہ, ٹھیک ہے نا, آپ نے چہرہ آپ کا مجھے نظر آ رہا ہے, دین کہتا ہے زینت کے باوجود آپ کا چہرہ نظر آ سکتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کے ہاتھ آپ سے آپ نظر آ رہے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. اس کو قرآن مجید نے کہا الا ما ظہر من, وہ چیزیں جو آپ سے آپ عادتاً کھلی ہوتی ہیں وہ کھلی رہیں گی, لیکن زینت کرنے کے بعد باقی مواقع کو چھپانا ہے. تو عام طور پہ کہاں زینت ہوتی ہے؟ گلے کا زیور, سینے کے ہار, تو وہ پہننے کے بعد آپ ان کو نمایاں نہ کریں. اور ایک اضافی بات بتائی, وہ بھی ایک امکان کے طور پہ, کہ ہمارے عام طور پر ہم پازیبے پہن لیتے ہیں تو چھن چھناتے ہوئے پھرتے ہیں, اس سے ایک احساس ڈیولپ ہوتا ہے, کوشش کریں وہ بھی نہ ہو. اور اس میں سٹیپس ہے, یعنی یہ نہیں ہے کہ پہلے دن آپ نے یہ کر لینا ہے, یہ پہلا مرحلہ ہے, یہ دوسرا مرحلہ ہے, اس کے بعد آپ بڑھتے چلے جائیں گے آگے. تو جب آپ آگے بڑھتے ہیں تو حیا کا چونکہ کانسیپٹ موجود ہے اور اب اللہ کی ہدایت پہ عمل کرتے ہیں, تو اس سے کیا چیز پیدا ہوتی ہے؟ ایک ساتر, محتشم, ڈیسنٹ جامہ زیبی اور لباس, جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے. تو اس سے سر کی اوڑھنی کا کانسیپٹ پیدا ہوا کہ اگر میں نے سینے کو اس طرح نمایاں نہیں کرنا تو کیوں نہ میں ایک کپڑا لے لوں اور وہی کپڑا میرے سر پر بھی آ جائے. اور میں نے کوئی کوٹ پہن لیا, کوئی گاؤن پہن لیا. مجھ سے اکثر پوچھتے ہیں لوگ کہ آپ کے لحاظ سے این اسلامی لباس اگر پوچھیں کیا ہے تو کوئی آپ ڈسکرائب کر کے بتائیں ہم اس کو اپنائیں, تو میں ان سے کہتا ہوں بے نظیر بھٹو کا لباس. یعنی آپ بے نظیر بھٹو کا اگر آپ لباس دیکھیں تو میرے لحاظ سے اسلام کو عورتوں سے جو لباس مطلوب ہے وہ میری پرائم منسٹر پہنتی تھی. آپ نے کبھی دیکھا ہوگا آپ نے ان کو, آپ دیکھیں کتنا ڈیسنٹ لباس وہ پہنتی تھی خاتون ہونے کے باوجود, اور اس لباس کے اندر ڈیسنسی بھی تھی, حیا بھی تھی, اور ایک عورت کا جو اٹھنا بیٹھنا ہے اس کے اندر تہذیب ہے, اس کے اندر جو سر کے ساتھ آپ کی باڈی کے ساتھ ایک انٹیگریشن ہے, وہ سب کچھ نمایاں کے سامنے آتی. تو یہ دین کا تقاضا ہے. باقی اس کے بعد جس طرح میں نے آپ سے عرض کیا کہ انسان اس پہ آمادہ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ یہ حکم میں نے تمہیں پریونٹیو میجر کے طور پہ دیا, یہ اصل حکم بھی نہیں ہے, پریونشن ہے, بچانے کے لیے. کیونکہ اگر یہ نہیں ہوگا تو اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ آپ کی نگاہوں کو بھی موقع ملے گا, آپ بہت بے تکلف بھی ہوں گے, بند ٹوٹتے چلے جائیں گے, تو آخری نتیجے تک پہنچ جاؤ گے جس سے پیورٹی کا خاتمہ ہو جائے گا. تو اس سے تھوڑا اپنے آپ کو دور رکھو, تو اس کے لیے پریونٹیو میجر ہیں. تو انسان کیا کہتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ انسان یہ کہتا ہے اللہ میاں کو کہ آپ جو پریونٹیو میجر جانتے تھے نا ہمیں سامنے رکھ کے, وہ صحیح نہیں جانتے تھے, ہم بتاتے ہیں پریونٹیو میجرز کیا ہیں. تو پھر ہم اللہ کو سجیسٹ کرتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں, جب تک تم عورت کو پورا برقعے کے اندر, نقاب کے اندر, اس کی آنکھیں, اس کا بال, اس کا ناخن یہ تک نظر نہیں آئے گا نا, یہ پریونٹیو میجر ہوگا. تو میرے لحاظ سے یہ دین میں مداخلت کرنے کے مترادف ہے. کسی انسان کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اللہ سے آگے بڑھ کر یہ کہے کہ میں پریونٹیو میجر. عام طور پہ تو اللہ حکم دیتے ہیں, اللہ نے اس معاملے میں پریونٹیو میجرز بھی بتا دیے. اور میں آپ سے یہ بھی عرض کروں, میں نے اس پہ غور کیا کہ کیوں بتائے. اس لیے بتایا کہ ان کو پتا تھا کہ انسان جب پریونٹیو میجرز کی طرف آئے گا تو افراط و تفریط کا شکار ہوگا. اس لیے اللہ کا مزاج نہیں ہے, اللہ انسانی عقل پہ چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں. انہوں نے خود اتر کے بتائے, اتنی تفصیل سے بتائے, کیونکہ انسان لازماً افراط و تفریط کا شکار ہوتے ہیں. تو خلاصہ اس پوری گفتگو کا یہ ہوا کہ عورتوں کے بارے میں اور مردوں کے بارے میں اللہ کا ایک ہی حکم ہے کہ ملنے جلنے میں پیورٹی کو زائل مت ہونے دو. اور لباس چونکہ تم پہنتے ہو, زینت تم کرتے ہو, میل جول تمہارا ہونا ہے, اس میں ان چیزوں کا تم خیال رکھو. اگر تم خیال رکھو گے تو اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کے نتیجے میں تم پاکیزہ تر ہو جاؤ گے. بالکل. اور آج کل جیسے عورتیں اور مرد کافی کوالٹی کی طرف جا رہی ہیں, عورتیں کہتی ہیں کہ ہم ایکولز ہیں, تو آپ کے حساب سے اسلام کیا کہتا ہے کہ آر مین اینڈ وومن ایکول؟ جی, میں اسلام سے پہلے اس سوال کو اپنی عقل سے پوچھتا ہوں. جب میں عقل سے پوچھتا ہوں تو میری عقل اس کا جواب دیتی ہے کہ دنیا کے اندر یہ جو ٹرمز ہم یوز کرتے ہیں نا, کبھی کبھی ہم بہت ساری ٹرمینالوجیز کے اسیر بن کے رہ جاتے ہیں. اور ہمارے ہاں ہر ٹرمینالوجی ایک خاص زمان و مکان کی کونوٹیشن میں پیدا ہوتی ہے. یہ جو ٹرمینالوجی ہے بہت ساری عورتوں کے بارے میں نظر آتا ہے. فیمنزم کی تحریک اٹھی, عورتوں کے ساتھ پچھلے 4000 سال کا مردوں کا ظلم و ستم ہے, اس کے نتیجے میں کچھ رد عمل آتا ہے, اس سے کچھ نقطہ نظر بنتے ہیں. اس کو سادہ عقلی اصول پہ سمجھیں. میں اور آپ اگر ایک مخلوق ہیں تو کن چیزوں میں ہماری ایکویلٹی ہونی چاہیے؟ عقل کس چیز کا تقاضا کرتی ہے؟ ہماری کریشن, ہمارے وجود کے اعتبار سے کہ ہم دونوں
اس دنیا میں ایگزسٹنس کے اعتبار سے ایکول ہے. اگر آپ کو اللہ نے زبان دی ہے، شعور دیا ہے، عقل دی ہے، مجھے دی ہے بطور مرد کے، تو اس کا مطلب ہم دونوں ایکول ہیں. ہم دونوں ایکول کینڈیڈیٹس کی حیثیت سے اس دنیا کے امتحان میں شریک ہیں. تو یہاں پر عقل ہی فیصلہ کر دے گی کہ کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اگر پیدا کیا ہے مجھے بھی اور اس کو بھی، اور انہی سرکمسٹانسز سے گزارا ہے، تو اس کا مطلب ہم ایکول ہے نا دونوں کینڈیڈیٹس کی حیثیت سے. تو قرآن مجید نے اس کی تصدیق کی، اس کو انیشیٹ کر کے نہیں بتایا کیونکہ آبویس ریئلٹی ہے. تو قرآن مجید نے ہر جگہ کہا دنیا میں امتحان مرد اور عورت دونوں کا ہے. دونوں کو ارادہ اختیار دیا، عقل و شعور دیا، فیصلے کی صلاحیت دی. دونوں دنیا سے رخصت ہوں گے، دونوں ہمارے پاس آئیں گے، اور دونوں جنت کے برابر شہری بنیں گے. تو اس میں کوئی فرق ہی نہیں محسوس ہوتا. یہ پہلی چیز ہے. دوسری چیز ہے رولز کی، کہ دنیا میں آپ کیا کام کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اس میں اگر کوئی شخص ایکویلٹی تلاش کرتا ہے تو میرے خیال سے اس کے لیے دعا کرنی چاہیے. رولز میں ایکویلٹی کا مطلب یہ ہے کہ آپ دنیا میں صلاحیتوں کے اندر جو ڈسٹنکشن، جو تفاوت اللہ نے رکھا ہے، آپ اس کو اپریشیٹ ہی نہیں کرتے. تو پھر تو آپ کو سوسائٹی کے اندر کسی شخص سے کوئی کام لینے کی بھی اجازت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ آپ سب ایکول ہیں نا صلاحیت کے اعتبار سے. تو کوئی آپ کی گاڑی نہ چلائے، کوئی آپ کے گھر میں کھانا نہ پکائے، کوئی آپ کا جہاز نہ اڑائے. آپ سب برابر ہوں گے، سب لوگ سب کام کریں، تب ایکویلٹی ہوگی. تو یہ کوئی عقل مانتی ہے اس طرح کی چیز کو؟ نہیں مانتی نا. تو اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو یہ بھی عقل نے طے کیا ہے کہ عورتوں کی صلاحیت اور مردوں کی صلاحیت، اس میں بعض جگہوں پر مختلف اختلاف نظر آتا ہے. یہ اختلاف عورتوں کو کمتر یا مردوں کو برتر نہیں کرتا، یہ ان کی یونیکنس کو واضح کرتا ہے. مثال کے طور پہ مرد فزیکل کام کرنے میں ٹف ہوتے ہیں، یہ ہیومنس کا مشاہدہ ہے. یعنی کوئی مذہب کا مقدمہ نہیں، ابھی مذہب داخل ہی نہیں ہوا یہاں پہ، یہ دنیا میں کر رہا ہوتا ہے یہ کام. لوگ بسا اوقات تو مثالیں نکال کے دکھاتے ہیں، یار وہ دیکھو کینیڈا میں تو ایک عورت بھی ٹرک چلا رہی تھی. بھائی دنیا میں چلاتے ہیں لوگ بہت سارے. آپ کو دنیا کے اوور آل نارمز کے لحاظ سے، جنرل آبزرویشن کے لحاظ سے چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے. تو مرد ہنٹر گیجر سوسائٹی میں بھی مرد نکلتا تھا، کھڑا ہوتا تھا. آج بھی جنگوں میں آپ دیکھیں فوجی نکلتے ہیں، کتنی فیصد مرد اور عورتوں کا موازنہ کر کے دیکھ لیں، 90% مرد ہوتے ہیں فوج میں، لڑتے ہیں. اللہ نے فزیکل ایبلٹی زیادہ رکھی ہے. دوسری طرف عورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایموشنل ایبلٹی زیادہ رکھی ہے. اگر آپ کے پاس ایموشنز نہ ہوں، آپ ٹھہر کے بیٹھیں گے نہیں. آپ 9 مہینے پیٹ میں بچہ نہیں رکھ سکتے. مرد 2 دن نہیں رکھ سکتا. اگر اللہ تعالیٰ مرد کے پیٹ میں بچہ ڈال دیتے، رکھ ہی نہیں سکتا تھا. اگر اس کی یہی صلاحیت ہوتی، اس کو کام پہ نکلنا ہے، اس کے ہاں بریڈ کو حاصل کرنے کا دائیا موجود ہے، وہ کما کر لاتا ہے، وہ ذمہ داری لیتا ہے، یہ فطرت نے اس کے اندر رکھی ہے. عورت بیٹھتی ہے، احساسات کو یکجا کرتی ہے، محبتوں کی محور بنتی ہے، بچوں کی پرورش کرتی ہے، خاندان کو سنبھالتی ہے. تو یہ دائرہ ہے. اب اس دائرے کو آپ یہاں تک اپریشیٹ کریں، کوئی پرابلم نہیں پیدا ہوتی. سوسائٹی میں توازن رہتا ہے. اور عورتوں میں بھی 10-20% ایسی عورتیں ہوتی ہیں جو کام کر کے فزیکلی نکلنا چاہتی ہیں، اس کے لیے رستے موجود ہیں، وہ نکلیں. لیکن یہ بیلنس رہتا ہے دنیا بھر میں. اسلام نے اسی بیلنس کو سامنے رکھ کر جو ہیومنز نے کریٹ کیا تھا، کچھ ہدایات دی. اس میں سے پہلی ہدایت بیویوں کو دی گئی ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ جو تمہارے شوہر ہیں نا، یہ کما کر لاتے ہیں، ذمہ داری لیتے ہیں گھر کی. تو یہ ایک انسٹیٹیوشن ہے جس کے اندر ایک شخص نے اتنی بڑی ذمہ داری قبول کی ہے. یہ چل نہیں سکتا اگر تم اس کے ساتھ اوبیڈینٹ نہیں رہتی. اس میں ایکویلٹی، ڈس ایکویلٹی، برتر کمتر، سرے سے اس کا کوئی سوال ہی نہیں ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ میں کمپنی بناتا ہوں، ایک اس میں سی ای او ہے اور ایک اس میں آپریشنل مینیجر ہے. تو کمپنی کا فاؤنڈر آپریشنل مینیجر کو کہتا ہے کہ یہ سی ای او نے بڑے ڈیسیجنز لینے ہوتے ہیں، جب یہ کوئی کام کہے تو اس کی اوبیڈینس میں اس بات کو مان لو. یہ بات کہی جاتی ہے، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں کی جاتی. لیکن ہماری سوسائٹی میں جس طرح اس کو پورٹرے کیا جاتا ہے، تو لگتا یہ ہے کہ ہم عورتوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ تم کم عقل ہو، تم کمتر ہو. اور اسلام یہ کہتا ہے کہ مردوں کی حکمرانی ہونی چاہیے، اور مرد ہیں جو خاندان کے سربراہ ہوں گے. اگر اللہ نے جینیاتی طور پہ یہ صلاحیت عورتوں میں رکھی ہوتی تو قرآن میں پھر یہ حکم دیا جاتا مردوں کو کہ تم عورتوں کی پیروی کرو. اللہ تعالیٰ نے ریزن بتایا، بما انفقوا من اموالہم الرجال قوامون علی النساء. مرد عورتوں کے، اگر سادہ الفاظ میں کہوں تو باس بنائے گئے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ تم پر مال خرچ کرتے ہیں،
تو اس ترتیب کو اگر کوئی دنیا میں الٹنا چاہتا ہے، اسلام کو کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ ترتیب کو الٹیں، اسلام کا حکم ان حالات کی رعایت سے آپ سے متعلق ہو جائے گا۔ تو جنس کے لحاظ سے کوئی تفریق نہیں ہے، میری ماں عورت ہونے کے باوجود مجھ سے برتر ہے، میں مرد ہوں، کیوں؟ کیونکہ اس کا منصب مجھ سے برتر ہے۔ لیکن میری بیٹی عورت ہونے کے باوجود کمتر کی بات نہیں ہے، اس میں مجھ سے ماتحتی کے رشتے میں رہتی ہے، اس لیے کہ میں گھر چلاتا ہوں، اس نے میری اوبیڈینس کرنی ہے، میری بات سننی ہے۔ تو ان چیزوں کو اگر آپ اس طرح سے پیش کریں تو مجھے یہ اندازہ ہے، چونکہ بہت سارے عورتوں پر مظالم ہوئے ہیں، جب دنیا میں ظلم ہوتا ہے اس کے نتیجے میں ریشنلٹی پریویل نہیں کرتی، ہم ایموشنز کی ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں۔ تو وہ لوگ بات کرتے نہیں ہے تو میرج تو پارٹنرشپ ہے اور یہ وہ، اگر پارٹنرشپ ہے تو پھر پارٹنرشپ میں سب سے پہلے یہ فیصلہ کرنا ہوگا آپ کو کہ کانفلکٹ ہو جائے تو کون آ کر فیصلہ کرے گا؟ دو لوگ تو فیصلہ نہیں کر سکتے، پھر تو یا دو بیویاں ہونی چاہیے، ایک مرد ہونا چاہیے، میجورٹی سے فیصلہ ہوگا نا، جمہوریت سے۔ تو دو لوگوں کے اندر فیصلہ نہیں ہو سکتا جب تک ایک اتھارٹی نہ ہو، اتھارٹی آپ کو قائم کرنی پڑتی ہے۔ تو اس خاندان کے دائرے میں انسانوں نے اپنے تعاملات سے مرد کو وہ حیثیت دی ہے۔ دین نے صرف عورتوں کو اخلاقی لحاظ سے توجہ دلائی ہے کہ جب خاندان کا حصہ بنتی ہو، یہ مال خرچ کر رہے ہیں تو ان کی اوبیڈینس کرو۔ اوبیڈینس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اختلاف رائے نہیں کر سکتی، آپ ان کو یہ نہیں کہہ سکتی کہ آپ کا فلاں ڈیسیجن ٹھیک تھا۔ یہ آپ اور میں بھی جانتے ہیں، جن لوگوں کی شادی ہوئی بھی ہے، اوور آل جنرل میجر ڈیسیجنز کے اندر ہوتا ہے، اور آپ شوہر کو شوہر کی حیثیت دیتی ہیں، اختلاف بھی کرتی ہیں اور آپ ان کو کہتی ہیں کہ میں اس معاملے میں آپ کی رائے کو درست نہیں سمجھتی، لیکن چونکہ فیصلہ آپ کر رہے ہیں، آپ نے ذمہ داری لی ہوئی ہے، شپ کا اسٹیئرنگ آپ کے ہاتھ میں ہے، میں اختلاف کے باوجود سسٹم میں رہتے ہوئے آپ کی اس بات کو مان لیتی ہوں۔ یہ ہے پورا تصور۔ ہر کوئی ایکول ہے لیکن صلاحیت کے اعتبار سے ہر کوئی مختلف ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ کہیں جی مرد اور عورت ایکول ہوتے ہیں، لہٰذا فٹ بال کی جو ٹیم ہے وہ یہاں پر مردوں کی ہوگی اور وہاں عورتوں کی ان کا مقابلہ کرا ہے۔ دنیا میں ہوتا کہیں یہاں پر؟ آپ دیکھیں دنیا میں ہم اسپورٹس جیسی چیز جس میں کوئی ریلیجن فلسفہ نہیں ہے، وہاں پر بھی ہم کیا کرتے ہیں؟ اس صلاحیت کے اعتبار سے مقابلہ کرواتے ہیں۔ تو اس پہلو سے اگر آپ چیزوں کو دیکھیں تو میرا نہیں خیال کو مشکل پیش آئے گی۔ اور ایک اور جو کافی کامن کویسچنز ہوتا ہے مسلمس کو، وہ ہوتا ہے کہ اب جیسے سردیاں آ رہی ہیں، لوگ لیزی ہو جاتے ہیں، تو پوچھتے ہیں کہ وضو کرنا فرض ہوتا ہے یا نہیں ہوتا نماز پڑھنے سے پہلے؟ ہم پہ فرض کیا کہ ہم نے وضو کرنا ہے ہر حال میں۔ جی ہاں، بالکل فرض کیا گیا، اس لیے کہ اس میں بھی وہی چیز ہے جو شروع سے میں نے آپ کو بتائی، پیوریفیکیشن۔ اللہ یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس آ رہے ہو سلام کرنے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ تم پیوریفائی ہو کر آؤ۔ اور پیوریفیکیشن کے دو ہی راستے تھے، یا میں خود طے کر لیتا کہ میں نے جانا ہے، اللہ کہتا ہے میں نے بلایا تو میں طے کروں گا، تو اس نے بتا دیا ہے کہ تم اس طرح سے ہاتھ دھو گے، منہ دھو گے، پیر دھو گے اور پھر میری بارگاہ کے اندر آؤ گے۔ تو اگر یہ اللہ سے ملاقات ہے تو ہمیں اللہ کے نارمز کو سمجھنا پڑے گا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ نے جب جم خانہ جانا ہوتا ہے نا، تو جم خانہ کے کوڈ جم خانہ والوں نے طے کیے ہوتے ہیں، آپ نے نہیں طے کیے ہوتے۔ اگر جا آپ رہے ہوتے ہیں، انہوں نے بتایا ہوتا ہے بھائی یہاں پر یہ بند چپل پہن کے آنا، یہاں پر یہ پراپر کپڑے پہن کے آنا۔ تو اللہ نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ مجھ سے ملنے آؤ تو پاکیزہ تر ہو کر۔ اگر آپ غور کریں نا، ہمیں لگتا ہے کہ اتنی مشقت ہے یار، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کوٹ اتارو، ہاتھ گیلے کرو، یہ کرو۔ نہیں، اللہ کہتا ہے کہ جس ہستی سے تم ملنے آ رہے ہو وہ اتنی پاکیزہ تر ہے کہ تمہاری زندگی میں دسیوں علائشیں پیدا ہو جاتی ہیں، گفتگو میں ہو جاتی ہیں، تمہیں ایسے عادات لاحق کر دیے کہ اس سے تمہاری نفسیات پہ ایک منفی اثر ہوتا ہے۔ ہم انسان ہیں، بول و براز کرتے ہیں، واش روم جاتے ہیں، 10 چیزیں۔ میرے پاس جب آؤ تو اس پاکیزگی کے تر و تازہ احساس کے ساتھ آؤ۔ تو یہ وضو کا مقصد کوئی اپنے آپ کو یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی جراثیم مار رہے ہوتے ہیں بار بار ہاتھ دھو کے سیف گارڈ کے اشتہار کی طرح، یہ مقصد نہیں ہے اس کا۔ وہ تو کہیں آپ کے جسم پہ کہیں اور کوئی غلاظت لگی اس کو الگ سے صاف کرنا ہے، وضو کا حکم بھی نہیں ہے وہ۔ وضو کا مقصد یہ ہے کہ وہ احساس پیدا ہو کہ آپ اللہ کی طرف جا رہے ہیں۔ تو جب میں وضو کرتا ہوں، اور دیکھیے وضو کرنے کے لیے تھوڑی سی مشقت بھی کرنی پڑتی ہے، دیکھیں نا، وہ مشقت آپ کو یہ بتاتی ہے کہ کسی بڑی ہستی کے پاس جا رہے ہو، تھوڑی سی مشقت ہے یہ۔ اور اس سے بڑی بڑی مشقتیں ہم دنیا میں اٹھاتے ہیں۔ آپ دیکھیں ہمیں کہیں جانا ہو کسی بڑے آدمی سے ملنے کے لیے، عام طور پر خواتین کو میں نے دیکھا ہے، بہت پڑھی لکھی فلسفی حکیم دانا ڈاکٹر خواتین بھی، ان کو آپ کہیں نا کہیں جانا ہے، آدھے سے پونا گھنٹہ لیتی ہے تیار ہونے میں، لیتی کہ نہیں لیتی؟ اور وہ نارمل سی جگہ پہ جانا ہوتا ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ ایک احساس کے ساتھ وہاں جانا چاہتی ہیں کہ میں نے اہتمام کیا ہے وہاں جانے کا، اور میں جا رہی ہوں مجھ پر اچھا احساس ہو،
لوگ عام طور پہ سمجھتے ہیں نا، میں نے ایک دفعہ اپنی بیگم کو کہا بے تکلفی میں جہاں جا رہے ہیں وہاں کوئی اس طرح سے آبزرو ہی نہیں کرے گا آپ کو جتنی آپ محنت کر رہی ہیں. انہوں نے کہا میں لوگوں کے لیے کر ہی نہیں رہی، میں تو اپنے لیے کر رہی ہوں کہ مجھے اچھا محسوس ہو کہ میں تیار ہو کے اچھی چیز کیری کر کے جا رہی ہوں. تو یہ احساس وضو کے اندر ہمیں ہوتا ہے کہ ہم ایک شخصیت جو کائنات کا پالنہار ہے، پروردگار عالم ہے، جس کے دست قدرت میں اس دنیا کی عنان ہے، اس کی بارگاہ میں جا رہے ہیں. تو اس کے لیے ہم اتنا اہتمام بھی نہ کریں کہ 1 منٹ میں اپنے ہاتھ پیر دھو لیں. اور اس نے یہ بھی بتا دیا، وہ اتنی کریم شخصیت ہے کہ اس نے بتا دیا کہ مجھے پتا ہے زندگی میں ایسے احوال بھی پیش آ جاتے ہیں کہ تم یہ نہیں کر سکتے. تو خود اس نے اس کو ریڈیوس کر کے بتا دیا کہ پیوریفیکیشن پھر بھی حاصل کرنی ہے، تیمم کر لو. سفر میں ہو، کسی ایسی اوکیزن پہ ہو جہاں پر ممکنات میں نہیں ہے، تو زمین پر 2 ہاتھ مارو اور اپنے ہاتھوں پر اس طرح سے کر لو اور اپنے چہرے پہ اس طرح سے کر لو، بس ہو گیا تمہارا وضو. اور ہمارے پیغمبر ایسے ہیں کہ انہوں نے اس پر خود سے اجتہاد کیا، یعنی اللہ نے جو رخصت دی تھی اس پر مزید اجتہاد کیا اور یہ کہا کہ اگر تم صبح آفس کے لیے نکلتے ہو، کہیں سفر پہ نہیں ہو، گھر میں ہی ہو، ادھر ادھر جا رہے ہو، تو وضو کر کے جرابیں پہن لو، بار بار پیر دھونے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بس اوپر مسح کر لیا کرو. اور سفر میں جا رہے ہو تو 3 دن تک یہ کام کرنا تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو دین اتنا سادہ، اتنا آسان ہے، لیکن اگر آپ اس کی اس اورینٹیشن میں اس کو دیکھیں. اچھا، لوگ عام طور پہ، مجھے ایک صاحب نے کہا کہ یار اگر یہ مثال کے طور پہ نماز میں وضو نہ ہوتا نا تو پھر میں پوری نمازیں پڑھتا. میں نے کہا دیکھو، مسیحیت کے وضو نہیں ہے، ان میں 5% لوگ تب بھی نماز نہیں پڑھتے، کیونکہ وضو جائے گا تو نماز بھی جائے گی، وضو رہے گا تو نماز بھی رہے گی. تو ہمارے جو نیک لوگ ہیں وہ نماز کیا، وہ پورا دن اس کا اہتمام کرتے ہیں کہ وضو سے رہیں. اور میں نے خود اپنے استاد جناب جاوید احمد غامدی صاحب کو دیکھا ہے کہ انہوں نے بے وضو زندگی میں دین کا ایک لفظ بھی نہیں لکھا. وہ وضو کرتے ہیں، اس احساس میں آتے ہیں کہ میں اللہ کے لیے نظیف ہو گیا ہوں، پاکیزی کو میں نے اختیار، اب میں کوئی کام کروں گا تو اس میں اللہ کی مدد بھی شامل حال رہے گی. تو خود رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری ایسی روایتیں ہیں جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ جو وضو کرنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. بڑی مشہور روایت ہے، رسول اللہ نے ایک دن خواب دیکھا، صبح اٹھ کے سیدنا بلال کو کہا، آپ کو بلال ان کے غلام بھی تھے، حبشہ کے رہنے والے تھے، انہوں نے کہا بلال رات جنت میں نے تمہارے قدموں کی چاپ سنی ہے. خواب میں اللہ نے دکھایا کہیں سے قدموں کی آواز آ رہی، تو رسول اللہ نے پوچھا اللہ کون؟ انہوں نے کہا بلال کے قدموں کی چاپ ہے. تو پوچھا کیا وجہ ہے؟ تو کہا باوضو رہتے ہیں. تو وضو اتنی مبارک چیز ہے، لیکن آپ اسی مبارک چیز کو ہٹائیں اور کہیں فرض ہے، واجب ہے اور یہ قانون ہے، تو اس کی جو اورینٹیشن ہے وہ سب کی سب مختلف ہو جاتی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ عورتوں میں یہ ہوتا ہے کہ وہ نیل پالش اکثر لگا کے رکھتی ہیں، تو وہ نیل پالش لگا کے ان کا وضو ہو جاتا ہے؟ جن عورتوں کو اللہ سے ملاقات کی خواہش ہے اور وہ یہ چاہتی ہیں کہ ہم اللہ کے پاس صاف ستھری، نظیف، طاہر ہو کر جائیں، تو وہ پھر اہتمام کرتی ہیں بہت ساری چیزوں کا. دین میں یہ کہیں نہیں کہا گیا کہ آپ ناخنوں کے اندر ان کی جڑوں تک پانی کے قطروں کو پہنچائیں. پانی لگانے کا حکم دیا ہے، یعنی اغتسال ہونا ہے، پانی بہایا جانا ہے. تو اب یہ سوال پیدا ہوا کہ جب آپ نیل پالش لگاتے ہیں تو ایک لیئر سی ناخن کے اوپر آ جاتی ہے. تو جس ناخن کے اوپر لیئر آ جاتی ہے اس کو ناخن ہی کہتے ہیں یا وہ کچھ اور چمڑی بن جاتی ہے؟ ناخن ہی کہتے ہیں نا. تو جو چیز بھی اس کے اوپر آ جائے، آپ اس کے اوپر اگر پانی بہاتے ہیں تو وہ ناخن پر پانی بہا نہیں ہوتا. اس میں یہ ضد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کسی کو بہت شوق ہے تو وہ اپنی ایک رائے کے طور پر اس چیز کو بتائے کہ جی مجھے یہ لگتا ہے کہ نہیں، نیل پالش اتار کے دوبارہ سے وضو کرنا چاہیے، میری تسکین نہیں ہوتی نفسیات کی. ویل اینڈ گڈ، آپ کرتے رہیے. مجھ سے اگر آپ پوچھتی ہیں چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نیل پالش کا اس طرح سے ایگزسٹنس نہیں تھی، کوئی روایت نہیں آئی، تو ہم اجتہاد کرتے ہیں. اور اجتہاد میں وہی اصول ہے عبادات کے باب میں، یسر ولا تؤثر، آسانیاں پیدا کرو، غیر معمولی، غیر محتاط مشقت نہ ہو. تو ہم یہ تجویز کرتے ہیں کہ جب آپ نیل پالش لگا رہے ہوں تو وضو کر لیں، اور اس کے بعد نیل پالش جب تک لگی ہوئی ہے نارمل وضو کرتے رہیں، انشاءاللہ کوئی پرابلم نہیں. حسن بھائی، کافی مذہبی اس کالج میں وہ کہتے ہیں کہ عورتوں کو خوشبو نہیں لگانی چاہیے، تو اس کے پیچھے کیا ہسٹری ہے؟ اس کے پیچھے ایک نریشن ہے، پروفٹ کی طرف سے آئی ہے، اس کی مس انٹرپریٹیشن ہے.
تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہم تک پہنچتی ہیں وہ ہسٹوریکل انداز میں پہنچتی ہیں، اپلائیڈ ہوتی ہیں، ان میں کبھی کبھی ان کا کانٹیکسٹ حذف ہو جاتا ہے، تو لوگ اس سے ایک جنرلائز انفارمیشن لے لیتے ہیں. تو اللہ کے پیغمبر نے پروسٹیٹیوٹس کے بارے میں یہ کہا تھا کہ وہ عورتیں جو بازاروں میں نکلتی ہیں اور اس نیت سے خوشبوئیں لگاتی ہیں تاکہ لوگوں کو اپنی طرف مائل کر سکیں اور پھر گناہ کی طرف آمادہ کریں، ایسی عورتوں کو یا ان لوگوں کو خوشبو نہیں لگانی چاہیے. یہ اس غرض سے، اس مقصد سے خوشبو نہیں لگانی چاہیے کہ جس کی ذریعے سے آپ مردوں کو متوجہ کریں. تو اگر کوئی خاتون اس غرض سے یہ کام کرتی ہیں تو ان کے لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے. باقی دنیا کے اندر 90-95% لوگ اللہ نے فطرت پہ پیدا کی ہیں، نفیس طبیعتیں رکھتے ہیں اور خوشبو طبیعت کو اچھی لگتی ہے. تو مرد اور عورت خوشبو لگاتے ہیں، اچھی سے اچھی خوشبو لگائیے، اچھی مجالس میں جائیے، اچھے دکھیے، اچھے لگیے، دین کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں. اور از اٹ اوکے اگر کوئی، اسلام میں یہ تو نہیں ہے کہ ہم نے عربک کے اندر ہی عبادت کرنی ہے، تو کوئی اگر اپنی لینگویج میں کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے؟ 2 حصے ہیں عبادات کے. اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ یہ کلام میں نے نازل کیا ہے، یہ اس کی زبان اور اس کے الفاظ میں. زبان تو انسانوں کی تھی، عربی بولتے تھے، لیکن پیغمبر چونکہ وہاں پر آئے تو اسی زبان میں اللہ تعالیٰ نے گفتگو کی. تو جو لینگویج وجود پذیر ہو کے لٹریچر ہمارے سامنے آیا وہ اللہ کی زبان ہے. نماز میں انہوں نے بتایا ہے کہ جب تم میری دعا کرو، حمد کرتے ہیں، اس کے ساتھ قرآن کا ایک حصہ ملا کر پڑھتے ہیں، تو وہ اسی زبان میں ہونا چاہیے. اس کے بہت غیر معمولی فوائد ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو یہ سمجھتے تھے کہ بھائی جن لوگوں کو میں پیغام پہنچا رہا ہوں وہ کتنے خوش ہوں گے زمین پہ، کتنے بڑے بڑے لا ینل مسائل تھے، بھائی دنیا کی حقیقت کیا ہے، نفس ہے، مادہ ہے، شعور ہے، موت کے بعد کیا ہوگا. تو میرا پیغام جب اس مخلوق تک پہنچے گا جتنی کیوریس یہ ہے، جس نے کائنات کے ذروں کے اندر سے نکل کے اتنی دنیایں پیدا کر لی ہیں، تو وہ تو میرے کلام کو روز پڑھیں گے، سوچیں گے، سمجھیں گے، غور و فکر کریں گے. تو لینگویج کا تو بیریئر ہی نہیں رہے گا ان کے پاس. یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم میں سے کوئی ایسا شخص مسلمان باقی نہ رہے کہ جو عربی زبان نہ جانتا ہو، کیونکہ وہ میرے رب کی کلام کی زبان ہے. تو اگر میں مسلمان ہوں تو کیوں مسلمان ہوں؟ اس لیے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں. تو اللہ کو مانتا ہوں، اللہ کی نہیں مانتا. تو اللہ کی ماننے کی باتیں قرآن میں بیان ہوئی ہیں. تو اس کے ذہن میں تو یہ کبھی نہیں، مطلب میں تصور کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی توقع ہوگی کہ سب لوگ میری کتاب کو سمجھ کے پڑھیں گے. لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں انحطاط آ جاتا ہے، ہمارے نظام تعلیم میں خرابی آ جاتی ہے. بہت لمبے عرصے تک یہ معاملہ نہیں تھا، لوگ جب پڑھتے تھے قرآن ان کو سمجھ میں بھی آتا تھا. تو اس میں چند مختصر سی چیزیں ہیں نماز کی جو اللہ نے مقرر کر دی ہیں، اس کے اذکار، اس کے اعمال میں، کہ آپ نے یہ عربی زبان میں کرنے. باقی میں آپ کو فریڈم دیا ہے، آپ رکوع میں، سجدے میں، قعدے میں دعائیں کرنا چاہتے ہیں اپنی زبان میں دعا کریں. اور آپ یہ دیکھیے جو پہلی چیز ہے، اس سے کتنا ایک وحدت کا خوشگواں احساس ہوتا ہے کہ ہم دنیا میں کہیں جائیں، افریقہ میں چلے جائیں، مسجد میں داخل ہوتا تو ہمیں لگتا ہے ہمارے رب کی مسجد ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ لینگویج سیم ہے جس میں اس کی دعا کی جا رہی ہے. بالکل. آپ امیجن کریں اگر ہر جگہ پر اپنی اپنی زبانوں میں دعائیں ہو رہی ہوتی تو ہم دنیا میں کہیں بھی جاتے ہمیں وہ یونیورسل برادرہڈ کی فیلنگ ہی نہ آتی. تو یہ اس کی ایک حکمت بھی ہے. اور حسن بھائی، آپ کو پتہ ہے کہ میاں بیوی کے آپس میں اختلاف ہو جاتے ہیں، تو اسلامکلی اس کو کس طرح ریزالو کرنا چاہیے؟ پیرنٹس کی انوالومنٹ ہونی چاہیے یا ان کو کس طرح ریزالو؟ میرا یہ ماننا ہے بہن کہ یہ جو موضوع ہے اختلافات کا، یہ اصل میں انسانی عقل کا موضوع ہے. اور دین یہ کہتا ہے کہ بہت سارے ایسے معاملات ہیں کہ جس میں نے تمہاری عقل پر اعتماد کیا ہے. میاں بیوی کے جو مسائل ہوتے ہیں، معاملات ہوتے ہیں نا، ہمارے ہاں بالخصوص بر صغیر میں ایموشنل ہیلتھ کے بارے میں اویئرنیس کی بہت کمی ہے. ہمیں فزیکل ہیلتھ کے بارے میں تو اویئرنیس ہے چونکہ وہ ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے نا، جسم کی آپ نے حفاظت کرنی ہے، لیکن آپ کا بیہیویئر، آپ کا کانشیس، آپ کی جو شخصیت ہے اس کی کبھی ہم قدر نہیں کرتے کبھی اس کا، اور ہمیں یہ نہیں پتا کہ اس کو بھی بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں. بالکل. تو میاں بیوی جب ایک سوسائٹی میں رہتے ہیں مل جل کے تو وہ 2 شخصیات رکھتے ہیں، اور انسانی شخصیات کے بہت ٹراماز ہوتے ہیں. کچھ وہ خود پیدا کرتا ہے، کچھ اس کو انہیریٹنس میں ملتے ہیں. آپ جس فیملی میں پیدا ہوئے وہ ٹاکسک انوائرمنٹ تھا، بچپن میں ابا کے ساتھ کیا معاملات تھے، غربت تھی نہیں، یہ سب چیزیں آپ کے بیہیویئر پہ اثر انداز ہوتی ہیں. اور پھر جب آپ ایک شادی میں جاتے ہیں تو وہاں ڈیسیژنز لینے پڑتے ہیں، 2 اپوزٹ پرسنالٹیز کو رہنا پڑتا ہے، اختلاف رائے ہوتا ہے، یہ فطری چیز ہے. میرا یہ ماننا ہے کہ اس کو کم کرنے کے لیے دونوں کو اپنی ایموشنل ہیلتھ کی تربیت کرنی چاہیے. اور یہ تربیت کیسے ہوگی؟
یہ تربیت موجودہ دور میں تھیریپی کے ذریعے ہوتی ہے. ہمارے یہاں جو تھیریپی ہے بالخصوص پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش ان معاشروں میں، وہ عام طور پہ کہا جاتا ہے جب کوئی بندہ پاگل ہو جائے تو ماہر نفسیات کے پاس جاتا ہے. نہیں، ماہر نفسیات کے پاس صحت مند آدمی جاتا ہے، کیونکہ اس کو یہ شعور ہوتا ہے کہ میں اپنی نفسیات کو بہتر سے بہتر کروں تو میں کسی کا سہارا لوں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ شادی کرنے جا رہے ہیں تو اس سے پہلے کچھ وقت اس میں گزاریں کہ آپ ہیومن کو سمجھیں، پرسنالٹی کو سمجھیں، بیہیویئرس کو سمجھیں، ایموشنلس کو سمجھیں اور اپنے آپ کو ریگولیٹ کرنا سیکھیں. 90% میں وہاں ہمارا سینٹر ہے US میں، ہم کانفلکٹ ریزولوشن کرتے ہیں، طلاق کے حوالے سے لوگ فتویٰ بھی مانگتے ہیں. تو میں نے گزشتہ 2-3 سالوں میں سینکڑوں کپلز کے ساتھ بات کی ہے جن کے کانفلکٹ ہو کے ڈیورس تک بات چلی گئی ہے. 99% غصے میں طلاق دیتے ہیں، ریگولیٹ نہیں ہوتے، پتہ نہیں ہوتا کہ کس موڈ میں کھڑے ہوئے ہیں، اور یہ شعور بھی نہیں ہوتا. آپ نے دیکھا ہوگا نا، ہمارے یہاں ایک بچپن سے ہر خاندان میں ہم یہ کہتے ہیں یار وہ فلاں انکل کے پاس مت جانا، وہ بڑے غصے میں ہوتے ہیں. سنا ہوگا نا آپ نے، وہ 60-70 سال سے غصے میں ہے، وہ یعنی جب سے پیدا ہوئے وہ غصے. تو یہ جو غصے میں ہے، کسی نے آج تک ان کو یہ نہیں بتایا کہ یہ جس کو آپ کہہ رہے ہیں نا میری پرسنالٹی ہے، آپ ڈس ریگولیٹ ہوئے ہوئے ہیں، اور ڈس ریگولیشن کو آپ نے حقیقت سمجھ لیا ہے. تو میاں بیوی کے رشتے میں 99% کانفلکٹ ڈس ریگولیشن کی وجہ سے ہوتے ہیں. اور ڈس ریگولیشن کا پانا یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ڈس ریگولیٹ ہو گئے نا، آپ کو یہ نہیں پتا چلا کہ کب آپ نے جو فیکچول چیزیں تھیں ان کو چھوڑ کے ایموشنز کے ذریعے معاملہ کیا ہے، تو پھر ایک سائیکل ہوتا ہے جس کے اندر آپ چلے جاتے ہیں. بالکل. آپ نے دیکھا ہوگا آپ کی کبھی لڑائی ہو جائے کسی معاملے پہ، تو آپ صلح کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ صلح نہیں کر پاتے، ہوتا ہے نا ایسا، اور آپ سائیکل میں ہوتے ہیں، آپ 3-3 4-4 دن سائلنٹ ٹریٹمنٹس دیں گے. اب یہ جو کام ہے یہ دین کے کرنے کا نہیں ہے، یہ انسانوں کے کرنے کا. اور میں آپ کو مزے کی بتاؤں، ہماری جو مسلمانوں کی ہیریٹیج ہے، روایت ہے، اس میں ایک انسٹیٹیوشن تھا جو یہ کام کرتا تھا، اور وہ تھا خانقاہ کا ادارہ. آپ کیا کرتے تھے، آپ تھوڑی دیر کے لیے ٹائم آؤٹ لیتے تھے، وہاں جاتے تھے، بیٹھتے تھے، وہاں پر ایک مینٹور ہوتا تھا، اس سے دل کی باتیں شیئر کرتے تھے، کیتھارسس ہوتا تھا، وہ کچھ موٹیویشن دیتا تھا، اور واپس لائف میں آ جاتے تھے. تو ہمارے یہاں اس کا خاتمہ ہو گیا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہر وہ شخص جو شادی کرنا چاہتا ہے، کم سے کم شادی کرنے سے پہلے 3-4 مہینے تھیریپی لے، کسی اچھے ماہر نفسیات کے پاس جائے، اور اس کو اپنی لائف کی شارٹ کمنگز بتائے میرا ٹیمپرامنٹ ان چیزوں پہ لوز ہوتا ہے، مجھے ان چیزوں پہ غصہ آتا ہے. وہ اس کے ساتھ قائم کریں گے، اٹس لائک اے سائنس. اور آپ کا بیہیویئر بھی سائنس کی طرح ہوتا ہے. میں کوئی نفسیات کا ماہر نہیں ہوں، میری بیگم سائیکالوجسٹ ہیں، تو ان سے میں سیکھتا رہتا ہوں بہت ساری چیزیں، اور خود بھی اپنے آپ کو ریگولیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. ہم سب کو اس کی ضرورت ہوتی ہے. بہت ساری ایسے پہلو ہوتے ہیں ہیومن بیہیویئر کے اندر کہ جب آپ ان کو ٹریگر کرتے ہیں نا، تو اس کے بعد سینسیبل چیز ہو ہی نہیں سکتی. مثلا تو میں اپنی بیگم سے ہی پوچھتا رہتا ہوں میں چیزیں. ہماری باڈی کے اندر ایک فائٹر جیٹ موڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور وہ اللہ نے رکھا ہے. جیسے دیکھیں آپ کو کوئی چمچ اٹھا کے مارتا ہے نا تو ایک دم سے منہ یوں کرتی ہیں، یہ اللہ نے رکھا ہے فوراً سے. تو یہ فائٹر جیٹ موڈ آن ہوتا ہے، اس کے لیے کچھ کیمیکل ریئیکشنز ہوتے ہیں، آپ کی ہارٹ بیٹ سب کچھ ہو کے وہ نینو سیکنڈز میں آپ کو آن کر کے آپ کو بتاتا ہے کہ تم نے یہ کام کرنا ہے. بالکل یہی کام جب آپ کسی سے گفتگو کر رہے ہو نا، اور اس کو پوائنٹ آؤٹ کریں یو فینومنا کہ تم نے یہ کیا. دیکھیں میاں بیوی کے جھگڑوں میں 90% یہ ہوتا ہے، تم نے یہ کیا، تم نے بچے کو نہیں کیا، تم نے یہ کیا، میں تمہیں. تو جیسے ہی یو فینومنا ہوتا ہے تو ہیومن باڈی فائٹر جیٹ موڈ آن کر دیتی ہے. تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے، آپ ڈیفینسو ہو جاتے ہیں. 4 باتیں آپ کریں گے، 4 باتیں وہ کرے گا. اس کے بعد اچھا وہ پھر آدمی کیا کہتا ہے، اس نے مجھے ہرٹ کیا ہے نا، تو میں اس کو اس سے زیادہ ہرٹ کروں. تو وہ کبھی بھی وہاں تک نہیں رہتا. وہ پھر کیا کرتا ہے، وہ وہاں پر جاتا ہے جو شخصیات اس کو محبوب ہے. تو کہتا ہے کہ تمہارے تو ابو بھی ایسے ہی، تمہاری تو امی نے بھی میرے ساتھ یہ کیا تھا، تمہارا تو خاندان ہی ایسا. دیکھیں 90% یہ ہو رہا ہوتا ہے. تو اس میں ہم سب کو، اور اس کا جو اثر ہوتا ہے بچوں پہ، امیجن وہ بچے جو ٹاکسک انوائرمنٹ میں بڑے ہوتے ہیں، جو اپنے ماں باپ کی لڑائیاں دیکھ کر بڑے ہوتے ہیں، وہ مطلب دنیا میں حکمران بن جاتے ہیں، کامیابیاں مل جاتی ہیں، ٹرامز نہیں جاتے ان کے. بالکل. تو میاں بیوی کا جو یہ رشتہ ہے، یہ اصل میں بچوں کے لیے اللہ نے بنایا ہے. تو ہم خود تو بہت خود غرض ہوتے ہیں. میرے پاس بہت سارے کپلز آتے ہیں، میں کہتا ہوں آپ لوگ خود غرض ہیں، چھوڑ دیں اپنے آپ کو، اپنے بچوں کے بارے میں سیکھیں.
کہ بھائی ان کی خاطر ہم نے کچھ کمپرومائزز کرنے ہیں. اور کامیاب ازدواجی زندگی، میں کوئی لائف ہیلتھ کوچ نہیں ہوں، میں آپ کو کوئی بہت موٹیویشن کی باتیں، میرے سیلف ایکسپیرینس ہے جو بتا رہا ہوں. کامیاب جو میرٹل ریلیشن شپ ہے نا، اس کا راز یہ ہے کہ آپ کمپرومائز کرنا سیکھیں. کمپرومائز کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ غلط اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں. کمپرومائز کا مطلب ہوتا ہے مینج کرنا سیکھیں. پرسنالٹی کو مینج کریں گے، دوسری طرف بھی انسان ہے، جب آپ مینج کریں گے وہ بھی مینج کرے گا، تو مل جل کر آپ کا ریلیشن شپ آگے بڑھتا رہتا ہے. بالکل. اور آخر میں حسن بھائی آپ کوئی پیغام دینا چاہیں گے جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو؟ جی، پیغام تو بہت سارے ہیں، اچھے اچھے پیغامات آدمی دنیا بھر میں دیتا رہتا ہے. میں بس یہ کہتا ہوں کہ یہ زندگی بہت قیمتی چیز ہے، بہت بڑا ڈیسیجن ہے. ہمارے والدین نے ہمیں پیدا کر دیا، ہم آ گئے، اب ہم نے طے کرنا ہے کہ کیا چیزیں ہمارے اختیار میں ہیں، کیا چیزیں ہمارے اختیار میں نہیں ہیں. تو جو چیزیں اختیار میں ہیں ان امکانات کو استعمال کر کے اپنی زندگی کے جو بڑے سوالات ہیں ان کو حل کریں. زندگی میں بڑی مصروفیات ہیں، بڑی مشکلات ہیں، معاشی تنگی ہے اور 10,000 چیزیں ہوتی ہیں، بٹ ان سب سے بڑا یہ سوال ہے کہ میں کون ہوں، میں کہاں سے آیا ہوں، اور میں نے مرنے کے بعد کہاں جانا ہے. تو اگر تو یہ سوال کسی شخص کے لیے چھوٹا سوال ہے تو وہ تو اس کو اگنور کر سکتا ہے، لیکن ہم سب جا رہے ہیں کنویئر بیلٹ کی طرح پڑے ہوئے ہیں. یہی مائک، یہی کیمرہ، یہی ویڈیوز ہوں گی. آج سے 10-20 سال پہلے کوئی ٹی وی کھول کے دیکھے گا، ہم لوگ نہیں ہوں گے، ہم لوگ ایگزسٹ بھی نہیں کریں گے، ہم لوگ زمین کے پیٹ سے خاتمہ ہو جائے گا ہمارا. تو اگر ہم سب کنویئر بیلٹ کی طرح جا رہے ہیں موت کے منہ میں، تو ہمیں سوچنا ہے نا کہ ہم دنیا میں کیوں آئے تھے. اور اگر جانے کے بعد کسی نے پوچھا ہم سے تو ہم کیا جواب دیں گے. تو دین انسانی زندگی کا سب سے اہم سوال ہے، ہوا پانی کی طرح کا سوال ہے. اس کو آپ اگنور نہیں کر سکتے. یا تو اس کو رد کیا جائے گا، رد کرنے کے لیے پھر 2-4 سال پکے ملد بن کر بیٹھیں، کتابیں پڑھیں اور اس کے تار و پود بکھیر دیں، اور جو نقطہ نظر سمجھ میں آتا ہے اپنائیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بے شعوری میں زندگی گزار دیں. یا پھر اللہ کی کتاب کو کھولیں، دن میں 15 منٹ اپنی زبان میں اس کا مطالعہ کریں اور لائف کے ان بڑے سوالات کو حل کریں. کیونکہ اگنورنس جو ہے نا وہ کبھی بھی آپ کے لیے رعایت کا باعث نہیں بنے گی. بہت ساری چیزیں، کیونکہ ہم لائف میں باقی فیکٹس کو اگنور نہیں کر رہے ہوتے نا. کبھی ہم نے اپنی فائنینشیل زندگی کو اگنور کیا، فزیکل ہیلتھ کو اگنور کیا، سب چیزوں پہ ہم کوشش ہوتے ہیں، لیکن ایک ہی چیز پہ کوشش نہیں ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد کیا ہوگا. تو میں یہی دعوت دیتا ہوں، خود بھی اس پر غور و فکر کرتا ہوں، دنیا کو بھی. اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو وسائل دی ہیں ان کو زیادہ، کیونکہ وہ زیادہ حجاب میں چلے جاتے ہیں. ہر چیز حاصل ہوتی ہے نا تو اللہ یاد بھی نہیں رہتا. تو غربت میں تو پھر اللہ یاد آ جاتا ہے، عمارت میں اللہ بھول جاتا ہے. ان لوگوں کو بھی کہتا ہوں کہ یہ سب زندگی ایسی چلتی رہے گی. کوئی دین کی طرف آنے سے آپ کو جو جائز آسائشیں ہیں ان کا خاتمہ نہیں ہوگا، لیکن غور و فکر کریں، اپنے اللہ کے پاس آئیں، وہ آپ کو گلے لگانے کے لیے منتظر بیٹھا. تھینک یو سو مچ حسن بھائی فار یور ٹائم. آپ نے میری کافی کنفیوژنس آج دور کی، آئی ایم شیور جو دیکھ رہے ہوں گے ان کے لیے بھی کافی ہیلپ فل رہا ہوگا یہ پوڈ کاسٹ. آپ کی عنایت بہن، اور میں آپ کا شکر گزار ہوں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ لنچ ود لیلاز. I'll see you guys in the next episode. Mike's on, masks off.